قضا نماز ادا نہیں کر سکتے ہیں، یہ غلط ہے۔ فجر کے فرائض کے بعد ہم قضا نماز پڑھ سکتے ہیں کیونکہ وہ فرض کی قضا ہوتی ہے یا واجب کی قضا ہوتی ہے، اور فرض اور واجب سجدہ جائز ہے۔ اسی طرح عصر کی نماز کے بعد بھی قضا نماز ادا کرنا جائز ہے، لیکن فقہا نے اس میں بیان فرمایا کہ ذرا یہ احتیاط کریں گے کہ چونکہ نماز قضا کرنا گناہ تھا اور گناہ کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرنا بھی گناہ ہے، لہذا عصر کی نماز کے بعد اور فجر کے بعد مسجد میں قضا نماز ادا نہ کریں، ورنہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ اس وقت نفل تو پڑھ نہیں سکتے، یہ قضا پڑھ رہے ہیں، اور اپنی قضا کو اس طرح لوگوں کے سامنے پڑھنا کہ وہ مطلع ہو جائیں کہ یہ اپنی پرانی قضا پڑھ رہا ہے، یہ خود ایک گناہ ہے۔ لہٰذا اگر پڑھنا چاہیں تو گھر میں آ کے پڑھیں۔ تو خواتین تو پڑھ سکتی ہیں، وہ گھر میں ہی ہوتی ہیں، لیکن اگر مرد حضرات پڑھنا چاہیں تو فجر کی جیسے نماز مسجد میں ادا کی، اب گھر پر آ جائیں اور گھر پر آ کر پھر وہ قضا نماز ادا کرنا چاہیں کر لیں۔ اسی طریقے سے عصر کی نماز کے بعد بھی۔ اچھا، اب یہ نہیں ہے کہ اپنے گھر والوں کے سامنے گناہ کا اظہار جائز ہو جاتا ہے، ادھر بھی تھوڑی سی احتیاط کریں گے کہ اپنے کسی الگ کمرے میں پڑھیں، ورنہ اگر سامنے پڑھنے پر یقین ہو کہ گھر والے مطلع ہو جائیں گے کہ وہ قضا نمازیں لوٹا رہا ہے تو اس کو پھر گھر پہ بھی نہیں پڑھیں گے، گویا کہ مخلوق کے سامنے نہیں پڑھنا ہے کیونکہ یہ گناہ کا اظہار ہے، خود ایک گناہ ہے۔ چوتھا تھا غروب آفتاب جب ہو جائے اس سے لے کر اور مغرب کے فرائض کی ادائیگی تک کوئی نفل نماز ادا کرنا فقہ حنفی میں جائز نہیں ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ میں، پہلے کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مفتی صاحب میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ جی فرمائیے۔ میرا سوال ہے نفس کے بارے میں کہ نفس امارہ ہمیں کس چیز کا حکم دیتی ہے، نفس لوامہ کس چیز کا حکم دیتی ہے، اور نفس مطمئنہ ہمیں کس چیز کا حکم دیتی ہے؟ ٹھیک ہے، اور دوسرا میرا سوال ہے پرائز بانڈ کے حوالے سے کہ جو پرائز بانڈ اگر 200 روپے کا ہے تو وہ اگر کسی شاپ سے 210 روپے کا مل رہا ہے بلیک میں، تو کیا وہ بلیک میں لینا جائز ہے کہ یہ شرعن نہیں جائز؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں، بالکل عرض کرتا ہوں۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارا انتظام فرمائیں گے۔ رحیم، مکروہ اوقات کا بیان چل رہا تھا کہ ان اوقات میں نوافل پڑھنا مکروہ ہوتا ہے، جن میں سے ایک وقت یہ بھی ہے کہ جب مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر مغرب کے فرائض کی ادائیگی تک کوئی نفل نماز نہیں پڑھیں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اس کی اجازت ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ پڑھنے چاہیے کہ جیسے مغرب کی اذان ہو جائے تو 2 رکعت پہلے نفل پڑھیں، اس کے بعد فرائض پڑھیں۔ فقہ حنفی میں بعض علماء احناف نے اجازت دی ہے کہ ہلکی سی 2 رکعت نفل اگر پڑھنا چاہیں تو مغرب کی فرائض سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھ سکتے ہیں، لیکن جمہور اسی طرف ہیں، یعنی اکثر فقہائے احناف اسی طرف ہیں کہ اذان کے بعد متصلاً اقامت ہو اور فوراً پہلے فرائض ادا کیے جائیں، پھر سنت ہے اور پھر نفل ہے، لہذا جہاں پر یہی طریقہ کار رائج ہو تو اسی کو فالو کیا جائے۔ اس کے بعد 5واں وقت تھا، یہ میں تھوڑا سا بتا چکا ہوں لیکن دفعہ پھر دہرا رہا ہوں تاکہ نئے جو جوائن کرنے والے ہیں وہ بھی ان کو ایک دفعہ دوبارہ وہ پہلی دفعہ کم از کم سن لیں، اور جو پرانے سننے والے ہیں ان کا ریپیٹ ہو جائے گا۔ جب امام خطبے کے لیے اپنی جگہ پر کھڑا ہو جائے، ابھی خطبہ شروع نہیں ہوا، بس کھڑا ہو جائے تو نوافل پڑھنا منع ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص جمعے کی سنتیں پڑھ رہا ہے اور امام صاحب کھڑے ہو گئے تو وہ سنتیں مکمل کر لے، لیکن ایسا نہیں کر سکتے کہ امام صاحب ممبر پہ کھڑے ہوئے اور کوئی جمعہ پڑھنے کے لیے آیا تو اس نے کہا چلو پہلے 4 سنتیں پڑھ لیتا ہوں پھر آرام سے بیٹھ کے خطبہ سن لوں گا، چاہے امام صاحب کھڑے ہو گئے یا خطبہ شروع بھی کر لیا ہے، یہ غلط ہوگا۔ انہیں چاہیے کہ فوراً آئیں، اگر دیر ہو جائے تو پہلے بیٹھ کر خطبہ سنیں گے، اس کے بعد فرض ادا کرنے کے بعد پھر وہ سنن ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد چھٹا ہے عین خطبے کے وقت، یعنی جب امام صاحب خطبہ شروع کر دیں، ایک تو ہے کھڑا ہونا، کھڑے ہونے کے وقت ہی منع ہو جاتا ہے، پھر عین جو خطبہ شروع ہو جائے اس وقت میں بالکل منع ہوتا ہے۔ 7واں وقت ہوتا ہے نماز عیدین سے پہلے، چاہے وہ بقرہ عید ہو یا عید الفطر کی نماز ہو، عید الاضحیٰ کی ہو یا عید الفطر ہو، مرد حضرات بھی اور خواتین بھی یہ عید کی نماز سے پہلے نوافل ادا نہیں کریں، نہ گھر پر مرد حضرات نہ عیدگاہ میں آ کر، اور جب نماز ادا ہو جائے اس کے بعد بہنوں کے لیے مستحب ہے کہ وہ گھر پہ پڑھیں، اور مرد اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے عیدگاہ میں یا مسجد میں پڑھنا اب بھی ممنوع ہے، بلکہ وہ گھر جا کے پڑھیں گے۔ گویا کہ بہنیں انتظار کریں، عید کی نماز کے بعد بالکل وہ پڑھ سکتی ہیں، اور مرد حضرات عید کی نماز سے پہلے نہ گھر پہ پڑھ سکتے ہیں نہ عیدگاہ میں یا مسجد میں آ کر،
اور عید کی نماز ختم ہونے کے بعد مردوں کے لیے مسجد میں یا عیدگاہ میں نوافل پڑھنا منع ہے، اپنے گھر جا کے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ 8واں ہے کہ یہ ایک تو ہے نماز عید سے پہلے، یہ 7واں تھا، اور 8واں نماز عید کے بعد، یہ دونوں اس میں شامل ہو گئے ہیں۔ 9واں ہے کہ عرفات میں اگر وہاں پر حاکم اسلام موجود ہو اور ظہر اور عصر ملا کے پڑھی جاتی ہے، اس کے بیچ میں نوافل پڑھنا بالکل منع ہوتا ہے۔ 10واں عرض کرتا ہوں، لیکن ایک پہلے کال لیں گے۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کی آواز جو ہے نا بہت بریک ہو رہی ہے، کٹ رہی ہے۔ آپ کہیں اوپن ایریا میں، آپ موبائل سے کر رہے ہوں گے، تھوڑا سا اوپن ایریا میں آئیے۔ جی، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میری سسٹر جو ہے، ان کا مسئلہ ہے طلاق کا نا، ان کے ہسبینڈ نے میسج کر کے طلاق دی ہے، وہ میرے میسج کیا نا، میں طلاق دی، جب میں ایک بار بھی نہیں بولا، تو یہ پوچھنا تھا کیا ہو گئی ہے یا نہیں۔ کتنی طلاقیں لکھی تھیں؟ ایک ہی بار انہوں نے میسج کیا۔ نہیں، طلاق لکھی کتنی تھیں؟ لکھا تھا، لیکن مجھے میسج کیا تو بولا ہی نہیں۔ چلیں بہرحال میں بتاتا ہوں، آپ کی آواز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، میں سمجھ گیا ہوں کہ جو آپ پوچھنا چاہ رہی میں عرض کرتا ہوں۔ تو 9واں ہے عرفات کے میدان میں جو ظہر اور عصر ملا کر پڑھتے ہیں اس کے درمیان، یعنی لیکن یہ فقہ حنفی کی روشنی میں اس کے لیے حاکم اسلام کی وہاں موجودگی شرط ہے، ورنہ پھر ظہر اور عصر اپنے اپنے وقت کے اندر ادا کی جائیں گی۔ بہرحال اگر ایک حاکم اسلام موجود ہوں تو پھر ظہر اور عصر کے درمیان نوافل پڑھنا منع ہوگا۔ 10واں ہے مزدلفہ میں جب مغرب اور عشاء ملا کر پڑھی جاتی ہے تو اس میں مغرب اور عشاء کے درمیان نوافل پڑھنا منع ہے۔ اس میں متصلاً پہلے مغرب ہوتی ہے، پھر فوراً عشاء کے فرائض کے لیے اقامت ہوتی ہے، تو لہٰذا ان کے درمیان بھی نفل نماز پڑھنا منع ہوتا ہے۔ 11واں ہے کہ جب فرض کا وقت تنگ ہو تو ہر قسم کے نوافل اور سنن وغیرہ منع ہو جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر فجر میں دیر سے آنکھ کھلی، اب یقین ہے کہ وضو کر کے اگر صرف 2 رکعت فرض پڑھیں گے تو ہوں گے، ورنہ اگر سنت بھی شامل کر لیں تو وقت ہی نکل جائے گا، تو فرض ہے کہ پھر سنتیں چھوڑ دی جائیں اور فرائض میں مشغول ہوا جائے۔ تو اگر فرض نماز کا وقت تنگ ہو تو پھر سنن چھوڑنا لازم ہوتا ہے، اس وقت اگر نوافل پڑھیں گے تو مکروہ ہے، سخت مکروہ ہے۔ اور 12واں وقت ہے کہ ایسے وقت میں نماز پڑھنا کہ جس میں دل لازمی طور پر بٹے گا، توجہ ہٹے گی۔ مثال کے طور پر پیشاب وغیرہ کی شدت ہے بہت زیادہ، اس وقت نوافل ادا کرنا بالکل مکروہ ہے، بلکہ اس کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو قضاء حاجت کے لیے جانا ہو، پیشاب وغیرہ کی حاجت ہو، تو اسے چاہیے کہ پہلے اس سے فراغت حاصل کرے، پھر شامل جماعت ہو، وہ بھی اگر مل جائے، نہ ملے تو پھر اپنی پڑھے۔ تو اس لیے اگر جماعت بھی ہو رہی ہے تو انسان کو چاہیے کہ پہلے فراغت حاصل کرے، پھر تازہ وضو کر کے وہ جماعت میں شامل ہو۔ اگر جماعت اس دوران نکل جاتی ہے تو بالکل گناہ گار نہیں ہوگا، کیونکہ شریعت کا مطالبہ پہلے ان چیزوں کو ختم کرنے کا ہے۔ اس لیے کہ اگر اس شدت کے ساتھ نماز ادا کریں گے تو نماز میں توجہ ہونی چاہیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف، اور پاکیزہ خیالات ذہن میں ہونے چاہیے، جبکہ پھر بار بار نماز میں پیشاب کا خیال آ رہا ہو۔ اور یہ ایک فطری تقاضا ہوتا ہے انسان کا کہ جب توجہ اس طرف چلی جائے کہ میں ابھی جا کے پیشاب کروں گا تو اور شدت بڑھ جاتی ہے بہت تیزی کے ساتھ، تو اس لیے مکمل توجہ پھر ایک گندی شے کی طرف، خراب شے کی طرف ہو، اور وہ نماز جس میں خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ہم کلامی کا شرف حاصل ہونے والا ہوتا ہے، اس میں پھر توجہ ایسی طرف جائے تو یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ اس لیے فقہاء نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ اسے ان چیزوں کو دور کیے بغیر نماز نفل ادا کرنا مکروہ ہوتا ہے۔ تو یہ 12 اوقات تھے جس میں نفل پڑھنا منع ہوتا ہے، ان پر توجہ رکھیے گا، یاد رہیں تو بہت ہی۔ بہن نے پہلے کویسچن کیا ہے کہ اگر کسی کی پچھلے دن کی عصر کی نماز قضا ہو گئی تو اگلے دن کیا مکروہ وقت میں وہ نماز ادا کر سکتے ہیں؟ مکروہ وقت سے مراد عصر کا مکروہ وقت انہوں نے کہا جو سورج مکمل ڈوبنے سے 20 منٹ پہلے تک ہوتا ہے۔ یہ یوں سمجھ لیں عصر کے لاسٹ 20 منٹس جو ہیں وہ غروب آفتاب کہلاتے ہیں، اور اس میں یہ پوچھا گیا ہے کہ پچھلے دن کی قضا عصر کی جو تھی وہ اس میں پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں۔ تو دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں ہر قسم کی نماز کو پڑھنا منع فرمایا۔
چاہے وہ فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، نفل ہو، ادا ہو، قضا ہو۔ ایک طلوع آفتاب کا تصور یہ ہے کہ جب سورج کی پہلی کرن نکلے صبح کے ٹائم میں، اس سے لے کر اگلے 20 منٹ یہ طلوع آفتاب ہے۔ دوسرا غروب آفتاب، یعنی عصر کے لاسٹ 20 منٹس، لاسٹ 20 منٹ جو ہیں وہ غروب آفتاب کہلاتے ہیں، یہ دو وقت۔ اور تیسرا ہوتا ہے زوال کا وقت، جو ہر ایک نہیں پہچان سکتا۔ اس کے لیے آپ جو نمازوں کے اوقات کے کیلنڈرز وغیرہ آتے ہیں وہ اپنے پاس رکھ لیں، کوئی اچھے مستند کیلنڈر رکھ لیں، اور اس میں آپ دیکھیے گا تیسرے خانے میں لکھا ہوگا وقت زوال یا ضحوہ کبریٰ۔ یہ سمجھ لیں زوال کا وقت شروع ہو رہا ہے، اس میں شروع کا وقت لکھا ہوتا ہے، اور اگلے خانے میں لکھا ہوتا ہے وقت ظہر۔ یہ گویا کہ زوال کے وقت کی انتہا ہے، یہاں پہ آ کے ختم ہوتا ہے اور ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، کیونکہ جب زوال کا وقت ختم ہوتا ہے تو ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جی 12 بجے زوال کا وقت ہوتا ہے، ہمیشہ 12 بجے نہیں ہوتا، بعض اوقات 11:34 11:35 پر بھی ہوگا، اور یہ بھی نہیں کہ 1 گھنٹے رہتا ہے 20 منٹ رہتا ہے، مخصوص نہیں ہے، کبھی یہ 35 منٹ، کبھی 40 منٹ، کبھی 25 منٹ، اس طرح اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ آپ زوال کا وقت یہاں کیلنڈر سے ضرور دیکھیں گے، اور بلکہ آپ رکھ ہی لیں کہ نمازوں کے اوقات کیلنڈر، اس میں طلوع آفتاب بھی ہوتا ہے، غروب آفتاب بھی لکھا ہوتا ہے، اور زوال کا وقت بھی لکھا ہوتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جہاں پہ طلوع آفتاب لکھا ہو وہ ٹائم سے اگلے 20 منٹ تک وہ ہے پورا طلوع آفتاب۔ جو غروب آفتاب کا وقت لکھا ہوا اس سے 20 منٹ پہلے لے لیجئے گا، وہ لاسٹ 20 منٹس بنیں گے، اور بیچ میں زوال کا وقت۔ ان 3 اوقات میں جسے بتایا کہ ہر قسم کی نماز منع ہے، تو جس کا جواب بھی ہو گیا کہ اگر آپ نے سابقہ دن کی عصر کی قضا آج کے دن پڑھنی ہے تو اس مکروہ وقت میں نہیں پڑھ سکتے ہیں، شریعت نے منع کیا ہے۔ ہاں اگر آج کے دن کی عصر ہے، مثال کے طور پر مہمان گھر میں آ گئے تو عصر میں دیر ہو گئی اور لاسٹ 20 منٹ شروع ہو گئے ہیں، تو آج کی عصر اس میں آپ پڑھ لیں گے، وہ اجازت ہوگی، لیکن پچھلے دن کی قضا وغیرہ اس میں ادا نہیں کر سکتے، نہ کوئی اور نماز مطلب واجب یا نفل یا سنت نہیں پڑھ سکیں گے۔ آج کے دن کی عصر اس وقت میں بھی پڑھی جائے گی، یہ ذہن میں